بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز کرتے ہی سب سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلام الہی ہے۔ بسم اللہ کلام الہی ہے، دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، نہ کسی اور سورت کی آیت۔ ہاں، یہ سورۃ النمل کی ایک آیت کا جزو ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ آگے چل کر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سورۃ الفاتحہ کا ہم نے جو آغاز کیا ہے ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 25 مدنی صورتیں ہیں اور 89 مکی صورتیں ہیں۔ 89 مکی صورتیں ہیں، اور ان میں سے یہ پہلی الفاتحہ مکی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا آغاز بھی ہے۔ میری تمام واجب الاحترام باجی اور بیبیوں، 114 صورتوں سے مزین یہ پیارا اور خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام 7 منزلوں اور 30 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ 6666 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ پاک کلام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے پاک نام سے شروع ہوتا ہے، جس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو ہم بسم اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، جب دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ یعنی کہ کوئی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا کرو۔ اور یہ ہم سب کو، تمام مومنین اور مومنات کو اپنی عادت بھی بنا لینا چاہیے کہ کوئی بھی کام اللہ کا نام شروع کرنے سے پہلے کبھی بھی اس کام کو شروع نہ کیا جائے، پہلے اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے بعد اس کام کا آغاز۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اسلام قبول کی ہے تو میرے جسم میں درد رہتا ہے، ہر وقت میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ 3 بار بسم اللہ پڑھو، 3 بار بسم اللہ پڑھو، اور 7 بار پھر اس کے بعد یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد ما و احاذر۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھونک مار دیا کرو، انشاءاللہ عز و جل تمہارا درد جاتا رہے گا۔ تو یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ آگے چل کر ہم اس کی فضیلت اور اہمیت اور زیادہ بیان کریں گے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، کسی بھی سورت کو جب بھی ہم نے شروع کرنا ہے اس کو ال سے ہم نے شروع کرنا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء۔ یہ جو ال کا لفظ آ جاتا ہے یہ اس اسم کو خاص کر دیتا ہے۔ گرامر کی روح سے، قواعد کی روح سے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ہم جانتے ہیں کہ 2 قسم کے اسم ہوتے ہیں، اسم نکرہ یا کامن ناؤن جس کو ہم عام شخص، چیز یا جگہ کے حوالے سے لیتے ہیں، اور اسم معرفہ یا پراپر ناؤن جس کو ہم خاص چیز، اسم یا جگہ کے حوالے سے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہیں وہ بھی خاص ہیں، تو ساری صورتوں کے نام شروع کرنے سے پہلے ہم ال ضرور لگائیں گے۔ ال جہاں پر عربی زبان کے اندر لگ جاتا ہے وہ نام یا وہ اسم یا وہ چیز وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ عام نہیں رہتی۔ جس طرح سے رحمان کا مطلب ہے مہربان،
لیکن جب اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا، الرحمن یا رحیم کے ساتھ ال لگ گیا، الرحیم، وہ خاص ہو گئے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو اسماء الحسنیٰ ہیں وہ خاص ہیں، اور یہ اسم معرفہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے وقت ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بات ہی خاص ہوتی ہے۔ تو ال کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ ال کہاں لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا، اور کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ بسم اللہ شریف کے بعد فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، اپنے دو ناموں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفتیں بیان کی ہیں۔ تو میری تمام واجب الاحترام باجیوں اور بیبیوں، آپ دیکھیے کہ جو الرحمن اور الرحیم کے حوالے سے ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ بعض ناحق شناس جن کو حق کی پہچان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے اور اپنے ماننے والوں کو خونخواری سکھاتا ہے۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحے کی پہلی آیت پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا جو ہے وہ خونخوار نہیں ہے بلکہ الرحمن ہے، اور وہ اسلام کا خدا جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ الرحیم ہے۔ اس کی پہلی صفت، پہلی اس کی جو خوبی ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی پہلی صفت جبار یا قہار نہیں ہے۔ قہاریت کے حوالے سے یا جباریت کے حوالے سے بات بالکل نہیں ہوئی، بلکہ اس کی رحمانیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد کے اوپر بھی آپ دیکھیں ال آیا، حمد کا مطلب تو تعریف ہو گیا، تعریف کرنا ہو گیا، لیکن تعریف کوئی عام نہیں ہو رہی، ال لگ گیا، ال لگنے کی وجہ سے تعریف خاص ہو گئی۔ تو تعریف خاص اگر ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات بابرکت ہے وہ خاص ہے، اور خاص چیز کے ساتھ خاص بات کا ہی ذکر ہوگا نا، کہ ساری جتنی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمان اور رحیم کی صفت بیان کرتا ہے۔ یہاں پر دوبارہ یہاں پر آ گئی بات سورۃ الفاتحہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر غور کیجئے کہ جس صفت کا سب سے پہلے ذکر ہوا ہے وہ صفت قہاریت یا جباریت نہیں ہے، بلکہ صفت رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی عبادت کرنا، بندگی کرنا، تو وہ خاص میرے لیے کرنا۔ تو بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیں بندے کا قیام اللہ کے لیے، بندے کا رکوع اللہ کے لیے، بندے کا سجدہ اللہ کے لیے، اور بندے کا رخ اللہ کی طرف، اور بندے کی ہر عاجزی اور انکساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ایون کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس وقت وہ کائنات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے تمام زندگی کے معاملات سے، مسائل سے، ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور صرف اس کا جو رجوع اور رخ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بندگی ہے نا، یہ جو عبادت ہے، سجدہ، یہ صرف خاص میرے لیے ہے۔ ایک ہمارے یہاں سجدہ تعظیمی کا بھی سنا جاتا ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام اور ممنوع اور ناجائز کہا گیا ہے، وہ بھی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، صرف سجدہ اور بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، مالک بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے، مالک حکمران کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہوتی ہے۔ پورا کائنات کا جو نظام ہے وہ بھی تو ایک سلطنت ہے نا، اور وہ صرف اللہ کی سلطنت ہے۔
اور اس کا مالک اور بادشاہ صرف اللہ پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم الدین، میں کس دن کا مالک ہوں؟ میں روز جزا کا مالک ہوں، میں وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا جس میں جزا اور سزا کا عمل ہوگا، میں اس دن کا حکمران ہوں، اس دن کا بادشاہ ہوں، میں اس دن کا مالک ہوں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے مقبول بندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہ مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے کون سے ہیں ان کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اہدینا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو تو ایسے دعا کیا کرو کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، یہ ہدایت کے حوالے سے، یہ وہ ہدایت والا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، اور جو سیدھا اللہ پاک کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راستے کے اوپر جو چلنے والے لوگ ہیں نا، وہ کون سے ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو دعائیں ہیں نا وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو اس راستے کے اوپر چلنے والے، جن کے اوپر میں اپنے خاص انعامات کا نزول فرماتا ہوں، جو اس راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، صراط راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ راستہ جس کے لیے تم دعا کرتے ہو نا، یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چلنے والوں کے لیے میں نے اپنے انعامات فرمائے ہیں، میں نے اپنے انعام فرمائے ہیں ان کے اوپر، اپنے خاص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر اپنے انعامات کا نزول فرمایا ہے۔ تو اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی اس راستے کے اوپر چلا دے۔ تو ان لوگوں کے راستے کے لیے کبھی نہ دعا مانگا کرو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنا غضب نازل کیا، جن کے اوپر میرا عذاب الہی نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پر گمراہ کون سے لوگ ہیں اور جن کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا، یہ دو قسم کی کیٹیگریز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہیں۔ پہلی جو کیٹیگری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا، جن کے اوپر اللہ نے غضب نازل فرمایا تھا، استغفر اللہ، تو وہ لوگ یہودی تھے، تو یہودیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا، عذاب الہی کا نزول ہوا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے غضب سے، عذاب الہی سے میری پناہ مانگا کرو۔ اور وہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وَلَضَّالِّینَ، کے نہ ہی گمراہوں کے راستے کے اوپر اللہ ہمیں چلانا، وہ کون سے ہیں؟ وہ عیسائی لوگ، وہ نصارہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گمراہ تھے، یہ دو قسم کے کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک نصرانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے حوالے سے جن کے اوپر میرا غضب نازل ہوا اور جن کے حوالے سے جن کو میں نے گمراہ کیا، تو ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر کبھی نہ چلنا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تقلید کرنے کی کوشش کرنا، بلکہ صرف اور صرف میرا بتایا ہوا جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرنا، جن کے اوپر میرے خاص بندے چلتے تھے۔ اور وہ خاص بندے کون سے تھے ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ جو میرا انعام ہے نا وہ نبیوں کے اوپر نازل ہوا، صدیقوں کے اوپر نازل ہوا، شہیدوں کے اوپر نازل ہوا اور میرے نیک بندوں کے اوپر نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے راستے کے، ان کے نقش قدم کے اوپر بھی چلنے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا مانگا کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ اب سوچ لو کہ یہ جو لوگ تھے یہ چار قسم کی کیٹیگریز بتائی ہیں، نبیوں کی بات ہوئی، صدیقوں کی بات ہوئی، شہیدوں کی بات ہوئی، نیک بندوں کی بات ہوئی، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون سی برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے نقش قدم کے حوالے سے دعا مانگنی چاہیے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے بھی اہل بیت اعظام اور جتنے بھی اس جماعت سے ریلیٹڈ لوگ، اور پھر اولیاء کرام کا ایک سلسلہ جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگا کرو۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کہتا ہے میرے انعامات کا نزول ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو تم بھی ایسے ہی راستے کے اوپر چلا کرو اور چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے کہ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ پوری سورت پڑھنے کے بعد آمین ضرور کہیں، کیونکہ یہ ایک دعا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم آمین کہتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے مولا کریم جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما، آمین
اللہم آمین۔ اللہ پاک یہ چھوٹا سا زیادہ نہیں میں وقت لے رہی، بس یہ اتنا جتنا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جیسے جیسے ایک ایک رکوع کر کے ہم چلتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں اور بہت ساری قرآن کی تعلیمات ہیں جو ہمیں سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔